محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يستسلمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا
شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ تیروں کی دنیا ہے چلے جاؤ سکینہ للہ نب میرے قریب زخموں
چلی جاؤ سکینہ یہ باپ کا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے یہ باپ کا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے اس طرح نہ روک ہمیں تڑپاؤ سکینہ تم نادے علی پڑھ کے جلی خاک پہ سونا تم نادے علی پڑھ کے جلی خاک پہ سونا ہم خوابوں میں آئیں گے نہ گھبراؤ سکینہ ہم آج کے بچھڑے ہوئے محشر میں ملیں گے ہم آج کے بچھڑے ہوئے محشر میں ملیں گے وہ وقت بھی آئے گا نہ گھبراؤ سکینہ یہ سن کر سکینہ نے کہا جائیو بابا یہ سن کر سکینہ نے کہا جائیو بابا اصغر کی طرح ام کی گود میں سو جائے یہ سکینہ یہ تیروں کی دنیا ہے چلی جاؤ سکینہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد شهيد الحسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد شهيد الحسين دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد
الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین فاتحہ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا بمصيبته من دهره منحوم وصدره مكسور ورأسه على القناة مشحون يجسم بقية 3 أيام بلا غسل ولا كفن ولا كافور اللہ تعالی ہمارے اجروں کو زیادہ کرے اس مظلوم و غریب کی مصیبت پر جس کا گلا کاٹا گیا اور جس کا سینہ گوروں کے چاقوں سے پامال کیا گیا اور جس کا سر انور نوک نیزے پر گرا کر شہر بشہر اور دیار بدیار گرایا گیا اور جس کی لاش مطہر 3 شبانہ روز ریگ گرم کربلا پر بے غسل و کفن اور کافور پر آیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں جس میں خدا فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہے اور وہ تم سے راضی ہے بس تم میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں چلا. اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت شان میں جناب امام حسین کی نازل ہوئی ہے کہ وہ جناب صاحب نفس مطمئنہ تھے اور خداوند عالم ان حضرت سے کتاب فرماتا ہے کہ اے حسین اے صاحب نفس مطمئنہ ہمارے پاس آؤ ہم تم سے راضی ہیں تم بھی ہماری عطیات سے راضی ہو جاؤ اور ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور وہ باغ جو آج اور جو باغ جو آج جو خاص ہمارا ہے اس سے چلے آؤ یعنی باغ حنا کی سیر کرو. مومنین اور فرمائیے
کہ دشمن تک اس کے متعارف ہوئے. والفضل ما شہدت بہم اعداء، اور بزرگی تو وہی ہے جس کی بابت دشمن بھی گواہی دے. چنانچہ ایک راوی کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت مقصورا قط قد قتل ولده واہل بیته واصحابه اربت جاشن من الحسین. خدا کی قسم میں نے کسی کو حسین سے بڑھ کے ثابت قدم اور بااطمینان نہیں دیکھا، باوجود ہی کہ سب اولاد و اقربا و اصحاب حضرت کے شہید ہو چکے تھے، مگر ان کو کچھ ہراس نہ تھا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس قدر حضرت پر امر سخت ہوتا جاتا تھا اتنا ہی آپ کا اطمینان زیادہ ہوتا جاتا تھا. رنگ چہرے مبارک کا بشاشت سے چمکتا جاتا تھا. اسی سے تو حق تعالیٰ نے اس نفس پاکیزہ کی مدح میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے نفس، تو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں پلٹ کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ کو پسند کر چکا ہے. مومنین، اب خیال کیجیے کہ باوجود انتہائی مسائل اٹھانے کے مظلوم کربلا نے عاشورے کے دن نماز کس اطمینان سے ادا فرمائی ہے. پہلی نماز جو حضرت نے عین معرکہ جہاد میں تیروں اور نیزوں کی بوچھار میں باجماعت پڑھی وہ نماز ظہر تھی، جو بہتری کے نماز ہو قصر تھی، مگر بعض اصحاب کو تو پوری قصر بھی ممکن نہیں ہوئی، بلکہ قصر نماز میں بھی قصر ہوا، یعنی اثناء نماز میں تیر ستم کھا کے خاک پر گر پڑے اور شہید ہو گئے. جب تو حق تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم محافظون، اور یقیناً کامیاب ہو جانے والے مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. مومنین، دوسری نماز جو روز عاشورہ حضرت نے ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی. یہ ایسی نماز تھی کہ ابتدائے عالم نے آج تک نہ کسی نے پڑھی ہے اور نہ آئندہ کوئی پڑھ سکے گا. اس نماز کو حضرت نے عجیب ہیئت سے ادا کیا. درد قیام، قعود بھی اس کا جدا گانا تھا، انداز رکوع اور سجود بھی علیحدہ، اذکار و قنوت میں بھی بنفس جدید، تشہد و سلام بھی بنحو خاص. بس یہ نماز اگرچہ ظاہراً بصورت نماز تھی مگر باطناً جوہر نماز اور روح نماز تھی، اور باریک نظر میں اگرچہ بحیثیت نماز تھی مگر حقیقت میں نفس نماز اور جان نماز تھی. ابتدا اس نماز کی اس وقت سے ہوئی تھی جبکہ حضرت زخموں سے چور ہو کر زمین کی طرف جھکے تو اس وقت دعائے توجہ اس نماز آخری کی شروع فرمائی اور فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے سہارے سے اور جناب رسول خدا کی ملت پر. اور جب اللہ نے رخسارے کے بر زمین پر تشریف لائے تو اس وقت بھی خدا ہی پر نظر تھی. بار بار فرماتے تھے صبرن علی بغائی لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین. اے تمام فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے فیصلے کو برداشت کرنے پر آمادہ. قیام
اللہ، اے بلند مرتبہ، اے بڑی سلطنت والے، اے تمام خلائق سے بے نیاز، تم ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف فرما کہ ان لوگوں نے ہمیں مکرو دغا سے بلایا، اور جب ہم آئے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی اور ہم کو قتل کیا، حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی فطرت ہے اور تیرے حبیب کے فرزند ہے۔ اور سجدہ اس نماز کا یہ تھا کہ حضرت نے ذوق کی شدت سے پیشانی مبارک خاک کربلا پر رکھ کر آواز دی، رضم بقضائہ و تسلیما لامرک، میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے امر کے تسلیم بھی کرتا ہوں۔ پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تم اپنے وعدے کو پورا کر۔ مومنین، یہ سجدہ حضرت کا ایسا کہ جس سے پھر سر مبارک با اختیار نہ اٹھا، ہاں کر اٹھا تو کیوں کر، کبر کے خنجر سے جدا ہو کر نو کے نیزے پر نہ ہوا۔ رونے والوں، دل کو سنبھال سکو تو سناؤ، اور آنسوؤں کو روک سکے تو تمہارے ذہن کو اس منظر کی طرف لے چلو، اور لمحے کے لیے تصور کرو کہ جب حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھ کر کائنات منقلب ہو گئی، تو جب خیمے میں اس عصمت میں آگ لگی ہوگی، جب زہرا کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھنی ہوگی، جب سکینہ کے منہ پر تماچے لگے ہوں گے، تو اس کائنات کا کیا حال ہوگا۔ اور ایسی آندھیوں کے درمیان، ایسے گہن کے عالم میں جب رات آئی ہوگی تو وہ رات کتنی تاریک رہی ہوگی، اور اس رات میں ان بے کس شہیدانیوں کے کیا عالم ہوگا جن کے جلے ہوئے خیموں میں شمعیں کیسی امید کے چراغ بھی نہیں ہے، جن کی خاکستر شدہ قناتوں پر نور قمر کیسا نور نظر کا سایہ بھی نہیں ہے۔ ہائے وہ شام غریبہ کا سناٹا، وہ کربلا کا جنگل اور وہ جنگل کا سکوت، وہ خیموں کے جلنے کی ہلکی روشنی، وہ چاروں طرف وارثوں کے لاشیں، وہ اصغر کا خالی جھولا، وہ رباب کی گود کی گرمی، وہ لیلا کا درختہ ہوا دل، وہ ام مروہ کا اضطراب، وہ قاسم و محمد اور عباس و اکبر کی یادیں، اور وہ بے کس شہزادیاں، وہ جلتی رہتی اور وہ عابد بیمار۔ کون ہے جو دلاسا دے، کون ہے جو پاسبانی کرے، کون ہے جو بے کسی کی عالم میں لٹی ہوئی شہزادیوں کو دل کو سہارا دے؟ کوئی نہیں، صرف کربلا کی خاک ہے جو اٹھ کر سروں کا پردہ کر رہی ہے، رات کی تاریکی ہے جو چہروں میں نامحرموں کی نگاہوں سے بچائے ہوئے ہے، بے کسی ہے جو ماتم کر رہی ہے، تنہائی ہے جو آنسو بہا رہی ہے، سناٹا ہے جو نوحہ ہانی کر رہا ہے، بیانک جنگل ہے جو ہم گساری کا فرض ادا کر رہا ہے، اور ایسے میں علی کی بیٹی ہے جو ایک بیوی کو سمجھا رہی ہے، کبھی لیلا کے ان کے لال کا غصہ دیتی ہے، کبھی ام پروا کے ساتھ بیٹھ کر قاسم کا ماتم کر رہی ہے، کبھی رباب کے ساتھ اصغر کا ماتم کر رہی ہے، کبھی فرات کی طرف نظر مڑ جاتی ہے تو عباس کو یاد کرتی ہے، اور کبھی ہجوم مصائب سے ایک لمحے کی فرصت ملتی ہے تو اپنے حسین کو یاد کرتی ہے، اور ایسے ہی میں کبھی کبھی محمد کی یاد آواز دیتی ہے، اماں آئیے ہمیں بھی گلا لگا دیجیے، اماں آئیے دو لمحے کے لیے ہمارے پاس بھی بیٹھ جائیے۔ ہائے زینب، خدا کسی کو ایسا بے کس نہ بنائے جیسے زینب۔ کون تھا جو زینب کو سہارا دیتا، کون تھا جو اس درد کا انداز کرتا جس کے پہلے
پہلو میں ایسا تھا دن تھا جو یتیموں کے غم کا احساس کرتا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الحسين. مومنین، آپ نے ابھی سنا شام غریبہ آ چکی ہے، خیمے جل رہے ہیں، مسائل ہو چکے ہیں. اس سوچ کے ساتھ ماتم کیجئے گا. زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ اولاد نبی روتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ ہر سمتا ستم گر ہے کوئی آ کے بچائے، دکھ درد مٹائے. ہر سمتا ستم گر ہے کوئی آ کے بچائے، دکھ درد مٹائے. قسمت بھی میری روتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ میں دکتر حیدر ہوں، خطا ہے یہی میری، دیتی ہوں یہ سب دی. میں دکتر حیدر ہوں، خطا اتنی ہے میری، سہتی ہوں یہ سب دی. یہ بات مجھے جستی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ تطہیر کی وارث ہوں، ردا سر پہ نہیں ہے، میں کرتی ہوں نانے. تطہیر کی وارث ہوں، ردا سر پہ نہیں ہے، میں کرتی ہوں نانے. یہ دل میں چوبن ہوتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ سر جس کا کھولا شمس و قمر نے بھی نہ دیکھا، وہ بیوی بے پردہ. سر جس کا کھولا شمس و قمر نے بھی نہ دیکھا، وہ بیوی بے پردہ. یہ کرو والا کہتی ہے اے شام غریبہ، عباس کہاں ہے؟ زینب کی ردا چنتی ہے اے شام غریبہ.
ہوتی ہے اچھا میں غریبا عباس کہاں ہے. فاتحہ. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس الرضا المجتبى الراضي بالقدر والقضاء مولانا ومولى الكونين السلطان والحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.